बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने یہ سوال کیا ہے کہ عیدی جو ہے مانگ کر لینا کیا یہ درست ہے؟ اگر کوئی شخص عیدی مانگتا ہے تو وہ نہیں دیتا تو وہ پیچھے ہی لگ جاتا ہے عیدی لینے کے لیے، تو کیا اس طرح عیدی لینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے اندر عیدی جو ہے اس کو بطور تحفہ مراد لیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تحفہ دے دیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا تو اس کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے۔ اس صورت میں اگر وہ عیدی لیتا ہے تو یہ دینا ناجائز ہوگا، اور عیدی جو ہے وہ تحفہ ہوتی ہے، اگر وہ دے دے تو ٹھیک، لیکن مانگ کر نہیں لے سکتے۔ مانگ کر کسی سے عیدی لینا یہ ہرگز بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے، حدیث پاک میں مانگنے کے متعلق بہت سخت وعیدیں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب ختم الرسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے تو فرمایا وہ انگارہ مانگتا ہے، یعنی آگ کا جو کوئلہ ہوتا ہے جلا ہوا تو اس کو انگارہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انگارہ مانگ، اب چاہے کم کرے یا زیادہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آدمی جو ہے وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ جو شخص دنیا میں مانگتا ہے تو اس کے بروز قیامت اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں مانگنے کے متعلق، اور آج کل تو دور یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دے دے کر، اور اب وہ حالت یہ بنی ہے کہ وہ مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، ویزا لگوایا، ٹکٹ کروائی، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر مانگتے ہیں۔ تو یہ کتنا سخت گناہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو دینا حرام لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، کہ ان کو دینا، جو بھیک مانگتے ہیں ان کو دینا حرام ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے احکامات اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔